بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باؤ ما یقول اذا خرج من الخلاء، تو کل یہ بات آئی تھی کہ بیت الخلاء سے نکلنے میں کتنی دعائیں وارد ہیں؟ کون کون سی؟ ہاں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، اور الحمدللہ الذی اخرج عنی ما یؤذینی وابقى علی ما ینفعنی۔ تو ان دعاؤں کا اہمیت ہے۔ جو پہلی دعا ہے وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہے، اور اگر بیت الخلاء میں داخل ہوئے ہیں تو اگر صاف ہے تو پھر بھی پڑھ سکتے، لیکن اگر صاف نہیں ہے، یہ آپ نے جو ہے نا وہ سطر کھولنا شروع کیا تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو نکلنے والی دعا ہے تو یہ اس جگہ کے حدود سے جب آپ باہر آئیں گے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث اسرائیل۔ یہ حدیث غریب ہے، مطلب یہ کہ تفرد فی الاسناد اس میں پایا جاتا ہے۔ تو حدیث اسرائیل عن یوسف عن ابی بردہ یہ ایک ہی سند ہے، گویا کہ مزید محدثین نے اس روایت کو اس طرح نقل نہیں کیا ہے۔ تو جب سند میں تفرد ہے، وحدت ہے، تو اس وجہ سے غریب ہے۔ غریب ہونے کے ساتھ ضعیف ہونا کوئی لازم نہیں ہے۔ اسی کتاب العلل میں ہم پڑھیں گے کہ غریب کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کے ایک جگہ میں تفرد پایا جاتا ہے، باقی یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے فی نفسی ہے۔ وابو برد ابن ابی موسیٰ اسمہ عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری، یہ بات ہم نے کی تھی کہ امام ترمذی مبہم راویوں کا تعارف بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح تعارف کا حصہ ہے۔ ولا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور اس وجہ سے یہ حدیث غریب ہے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ آگے کیا عنوان ہے؟ ذرا زور سے پڑھے سب، عنوان کیا ہے؟ ہاں، کہ جب آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں، چھوٹا یا بڑا، تو اس میں قبلے کی طرف رخ کرنا یا قبلے کی طرف پشت کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ قبلے کی طرف رخ کرنے کو استقبال قبلہ کہا جاتا ہے، قبلے کی طرف کمر اور پشت کرنے کو استدبار قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کس درجے کا ناجائز ہے؟ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیا ہے؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے۔ ٹوٹل مذاہب جو ہے 5 ہے۔ کتنے مذاہب ہے؟ 5۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں یہ مکروہ تنزیہی ہیں۔ بھائی میں نے کیا کہا؟ یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، کیا کہا میں نے؟ وہی آدھا سنا آدھا نہیں سنا، وہ شیطان جیسے کان لگاتے ہیں نا، وہ جو فات باؤ شہاب ثاقب کی تفسیر میں آتا ہے۔ بھائی توجہ سے سن لیا کرو، گڑبڑ نہیں چلے گی، صحیح ہے؟ وہ دوسرا موٹا کہا ہے، وہ جو مست قسم کا آدمی ہے، وہ 2 موبائل رکھتا ہے، وہ کہا ہے آج پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، نہیں ہے وہ؟ ہاں، تو ایک قول یہ ہے کہ استقبال اور استدبار مطلقاً مکروہ تنزیہی ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو، تعمیرات میں بنے ہوئے واش روم ہو یا صحرا میں ہو، دونوں جگہ میں استقبال اور استدبار یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف پشت کرنا، یہ دونوں کیا ہے جناب؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک قول امام ابو حنیفہ کی طرف یہ منسوب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں مکروہ تحریمی ہیں مطلقاً۔ مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ کہ آبادی میں ہو یا آبادی سے باہر صحرا میں ہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ استدبار مطلقاً جائز ہے اور استقبال مطلقاً ممنوع ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ استدبار مطلقاً جائز کا کیا مطلب ہے؟ کہ آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو، اور استقبال مطلقاً مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ رخ کرنا بہرحال منع ہے، خواہ آبادی میں ہے خواہ صحرا میں ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ استدبار صرف آبادی میں جائز ہے، یعنی صرف استدبار، اور وہ بھی صرف آبادی میں جائز ہے، اس کے علاوہ تمام صورتیں ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟
تین کہ استدبار ہو آبادی سے باہر ہو، استقبال ہو آبادی سے باہر آبادی کے اندر، تو یہ تینوں صورتیں مکروہ تحریمی ہیں۔ راجح قول جو احناف کے ہے اور جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے وہ یہ ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں مطلقاً مکروہ تحریمی ہیں۔ راجح قول کیا ہے؟ مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ جی، تو یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہوا۔ امام مالک اور امام شافعی دونوں ملے ہوئے ہیں، ان کا فرمان یہ ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں آبادی میں بنیان میں جائز ہے اور صحرا میں دونوں ناجائز ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب، ان سے 3 اقوال منقول ہیں۔ امام احمد سے کتنے اقوال منقول ہیں؟ 3۔ ایک قول ان کا امام ابو حنیفہ کی اور جو مفتابی قول ہے احناف کے اس کی طرح ہے، وہ کیا ہے؟ جی، کہ استقبال اور استدبار مطلقاً مکروہ تحریم ہے۔ ایک قول امام احمد سے یہ ہے، دوسرا قول ان سے امام مالک اور امام شافعی کی طرح ہے کہ کیا کہ آبادی میں دونوں جائز ہے، آبادی سے باہر دونوں ناجائز ہے۔ اور تیسرا قول ان کا یہ ہے کہ استدبار مطلقاً جائز ہے، ہاں استقبال مطلقاً ناجائز ہے۔ ان دونوں میں گوئے کہ فرق کیا، اور راجح مذہب امام احمد کے تیسرا والا ہے۔ امام ترمذی نے بھی امام احمد کا مذہب یہ تیسرا والا بیان کیا ہے۔ تیسرا والا کون سا ہے؟ استدبار مطلقاً جائز ہے۔ مطلقاً جائز کا کیا مطلب؟ آبادی میں ہو یا باہر ہو، اور استقبال مطلقاً ناجائز ہے۔ تو یہ کس کا مذہب ہو جناب؟ پانچواں مذہب ہے، یعنی وہ 2 اکٹھے تھے تو اس لیے 2 ہو گئے۔ پانچواں جب کہے چوتھا، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے کہ استدبار صرف تعمیرات آبادی میں جائز ہے، باقی ساری صورتیں مکروہ ہیں۔ باقی ساری صورتیں کتنی بنتی ہیں؟ 3۔ کون سی 3؟ استدبار آبادی سے باہر، استقبال آبادی میں، استقبال آبادی سے باہر۔ یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ امام ابو یوسف کا۔ یہ ہوا فقہی مذاہب اختلافات کا سٹرکچر۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب دلائل کیا ہے، تو پہلے سب وہ مٹیریل سامنے رکھ لیں کہ ٹوٹل دلائل ہے کتنے اس باب میں، قطع نظر اس سے کہ کون سی دلیل کس کی ہے، صرف وہ دلائل کا مجموعہ دیکھے تو 4 دلائل ہے، ٹوٹل 4 احادیث ہے جس پر اس پورے مسئلے کا مدار ہے اور پورا مسئلہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کتنی روایت ہے جناب؟ ان 4 روایات میں ایک حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے جو امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم قبلے کی طرف نہ رخ کریں نہ قبلے کی طرف پشت کریں قضاء حاجت کے وقت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ کریں۔ یہ مدینہ کے حوالے سے تھے، اور مدینہ میں قبلہ جو ہے وہ شمال جنوب میں ہے، تو مشرق مغرب سے اگر آپ رخ کریں گے تو قبلے سے بالکل ہٹ جائیں گے۔ تو حضور نے ہمیں قبلے کی طرف استدبار اور استقبال سے منع کیا اور فرمایا کہ ولیکن شرقوا غربوا، اور پھر ہم شام گئے حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو وہاں ہم نے غیر مسلموں کے بیت الخلاء دیکھے جو قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا مگر یہ کہ اس کو استعمال کرتے، تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کننا ننحرف عنہا ونستغفر اللہ، کہ ہم بیت الخلاء کے اندر ہی جتنا قبلے سے بچ سکتے تھے بچنے کی کوشش کرتے تھے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے تھے۔ تو ایک یہ روایت ہے جو اصح ترین روایت بھی ہے اور بالکل صریح بھی ہے، ایک یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور نے ہمیں قبلے کی طرف رخ کرنے سے منع کیا، فرأیتہ قبل ان یتوفی بعام یستقبل الیہا، کہ فوت ہونے سے پہلے 1 سال پہلے میں نے دیکھا کہ حضور خود قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں پیشاب کے وقت۔ تو یہ دوسری جابر بن عبداللہ کی روایت ہے۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے۔ کس کی ہے جناب؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رقیت علی بیت حفصہ، جو ان کی بہن تھی، کہ حضرت حفصہ کے ہاں میں ایک دن ٹھہرا ہوا تھا، تو میں رات میں چھت پہ چڑھا گیا، تو خیر دن رات کی تو بات نہیں ہے، چھت پہ چڑھا تو میں نے بیت الخلاء دیکھا دوسرے گھر میں جو حضور کا بیت الخلاء تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیت الخلاء میں تشریف رکھے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شام کی طرف ان کا رخ ہے اور قبلہ کی طرف ان کا پشت ہے۔ جیسے کہ یہ دیوار ہے نا، تھوڑا سا آدمی کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو رخ کا تو پتہ چل جاتا ہے نا کس طرح بیٹھا ہوا۔ تو مستقبل الشام مستدبر الکعبہ،
کہ قبلے کی طرف پشت تھا حضور کا اور شام کی طرف رخ تھا. تو یہ تیسری حدیث ہے. چوتھی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ لوگوں نے قبلے کی طرف پشت کرنے سے احتراز کرنا شروع کیا. تو حضور کو یہ بات پہنچائی گئی کہ لوگ اس سے کتراتے ہیں کہ قبلے کی طرف ان کے پشت ہو. تو حضور نے کہا کہ یہ کترانا غلط ہے. استقبلوا بمقعدتی القبلہ. کیا فرمایا حضور نے؟ استقبلوا بمقعدتی، یعنی بیٹھنے کی جگہ، القبلہ، کہ میرے بیٹھنے کی جگہ کو قبلہ رخ کراؤ. اب قبلہ رخ جگہ کب کرائی جائے گی؟ میں آپ کو کہوں کہ میرے قبلہ کی جگہ قبلہ رخ کراؤ، تو مطلب یہ کہ مجھے ایسی جگہ بٹھاؤ کہ قبلے کی طرف میرے پشت ہو، اور جہاں قبلے کا رخ ہے نا میرا بھی اسی طرف رخ. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے کتراتے ہیں تو میرا پوزیشن ہی ایسی بناؤ کہ لوگ یہ کترانا بند کر دیں، کیونکہ یہ بے بنیاد بات ہے. یہ 4 روایات ہیں. ان 4 روایات میں جو چوتھی روایت ہے نا، یہ تو اصح ما فی الباب بھی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے، اس میں کچھ کلام بھی ہے. مزید یہ کہ وہ محکم الدلالہ بھی نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ محکم الدلالہ، یہ علمی اصطلاح، اس کو یاد رکھیں کہ یہ حدیث محکم الدلالہ نہیں ہے. محکم الدلالہ کا کیا مطلب؟ کہ اپنے مطلب میں قطعی اور واضح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بیت الخلاء کے مقعد کی اور بیت الخلاء کی بیٹھک کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ عام نشست و برخاست میں لوگوں نے اس بات کو برا سمجھنا شروع کیا کہ قبلے کی طرف ہمارے رخ نہ ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اتنا احتیاط شریعت میں نہیں ہے، ورنہ پھر تو حرج بن جائے گا نا. لہٰذا آپ میرے نشست ایسی بناؤ کہ مستقل میرا پشت جو ہے وہ کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکلے. یہ تیسری چوتھی روایت تو آپ نکال لیں. ٹوٹل روایتیں کتنی بن جاتی ہیں؟ ہاں، وہ بیان مذاہب میں ایک مذہب مجھ سے رہ گیا. داؤد ظاہری اور ابن حزم ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے. اس طریقے سے پھر 6 مذاہب بنے، سمجھے جو 5 مذاہب بنے. داؤد ظاہری اور ابن حزم وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں مطلقاً جائز ہیں. مطلقاً کا کیا مطلب؟ آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو، مطلقاً جائز ہے. تو یہ ٹوٹل مذاہب ہو گئے. اب دیکھیں ظاہریہ نے، ابن حزم ظاہری وغیرہ نے تو نسخ کا طریقہ اختیار کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابتداء میں یہی بات تھی جو حضرت ابو ایوب کی روایت میں ہے کہ حضور نے منع کیا تھا. بعد میں حضرت جابر کی روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ گھر سے باہر استقبال جائز ہے. تو جب استقبال جائز ہے تو استدبار بھی جائز ہے، کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جب ایک کا جائز ہونا ثابت ہوا تو دوسرا بھی ثابت ہو گیا. اور حضرت ابن عمر کی روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ گھر کے اندر آبادی میں استدبار جائز ہے. تو جب استدبار جائز ہے تو استقبال بھی جائز ہے. تو گوئے کہ مطلقاً دونوں چیزوں کا جواز ثابت ہو گیا، اور جو منع والی روایت تھی وہ منسوخ ہے، اور یہ جو جواز والی روایت ہے وہ ناسخ ہے. اس لیے کہ جواز والی روایت میں حضرت جابر کی روایت میں تصریح ہے کہ وفات سے 1 سال پہلے میں نے دیکھا حضور کو. تو مطلب یہ کہ یہ آخری دور کا عمل ہے کہ حضور نے قبلے کی طرف رخ کیا ہے. تو یہ ناسخ ہے، اور وہ جو ممانعات ہیں وہ منسوخ ہے. تو ظاہریہ نے گویا کہ نسخ والا طریقہ اختیار کیا، لیکن جمہور فقہاء نے نسخ والا طریقہ اختیار نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب کی جو روایت ہے اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ ہم شام میں گئے اور وہاں ہم نے بیت الخلاء بنے ہوئے دیکھے، قبلے کی طرف تھے، تو ہم بیت الخلاء کے اندر ہی مڑ جاتے تھے اور استغفار بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے. یہ حضرت عمر فاروق کے دور کا واقعہ ہے. کس دور کا واقعہ ہے؟ اور حضرت عمر فاروق کا دور نبوت سے یقیناً بعد میں ہے. تو حضرت ابو ایوب کی جو بات ہے یہ آخری بات ہے. اگر یہ بات منسوخ ہوتی تو حضرت ابو ایوب کیوں عمر فاروق کے دور میں اتنے ٹینشن میں تھے کہ ہمارے پشت ہو رہی ہے قبلے کی طرف یا رخ ہو رہا ہے، ہم ٹیڑھے میڑے ہو کر اس میں بیٹھ جائیں؟ یہ اہتمام کیوں کر رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حکم منسوخ نہیں تھا. مزید یہ ہے کہ اگر یہ حکم منسوخ ہوتا تو جیسے کہ حضور نے اعلان عام کے تحت قبلے کی طرف استقبال استدبار سے منع کیا تھا اور شرق اور غرب کا حکم دیا تھا، تو اگر یہ ممانعات منسوخ ہوتی تو نسخ کا اعلان بھی ایسے ہی علانیتاً وضاحت سے کرتے. یہ تو ایک نامعقول سی بات ہے نا کہ آپ ممانعات اتنی عمومی کریں اور جواز ایسا ہو کہ کسی ایک آدمی کو معلوم ہو اور آپ کہیں کہ اس سے وہ منسوخ ہو گیا. ایسا نسخہ نہیں ہوتا.
ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها و مثلها. تو یہ بات ہے کہ اسی طرح کیفیت اس کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے جمہور نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے پھر ترجیح کا طریقہ اختیار کیا. تو حناف نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ حناف نے کہا کہ اصل جو ہے قولی روایت ہے. کیا ہے جناب؟ اور فعلی روایت کو ہم دوسرے درجے میں رکھیں گے، اس لیے کہ لأن احادیث الافعال یتطرق الیہا الاحتمال. کیا کہا میں نے؟ لأن احادیث الافعال یتطرق تا کے ساتھ یتطرق الیہا الاحتمال، کہ فعلی روایات میں احتمالات اور توجیحات ہوتی ہے، قولی روایات میں وہ بات نہیں ہوتی. تو ہم اصل قولی روایت کو بناتے جو حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے جس میں مطلقاً منع ہے، اور جو احادیث الافعال ہے وہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور کو میں نے دیکھا کہ وہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں توجیحات ہو سکتی، کئی توجیحات ہو سکتی ہیں. مثلا یہ حضور کی خصوصیت تھی، حضور کی ذات عالی اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ کعبہ سے بھی زیادہ مشرف ہے، تو کعبہ کی تعظیم ان کے اوپر لازم نہیں تھی. یا یہ کہ وہ بیت الخلاء میں ایسے بچ گئے تھے قبلہ سے، لیکن دور سے نظر میں ایسا آ رہا تھا جیسے کہ اس کی طرف پشت ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نظر کو دھوکہ لگ سکتا ہے. پھر خاص کر آدمی جب اوپر سے تھوڑا سا حصہ کسی کا دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک احتمال ہے. حضرت جابر کی روایت کہ میں نے فوت ہونے سے 1 سال پہلے دیکھا کہ قبلہ کی طرف رخ، تو اس میں بھی ہم توجیہ کر سکتے ہیں. کیسے توجیہ کر سکتے ہیں کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ کسی عذر کی وجہ سے ہوا ہے، یا رخ تبدیل کیا تھا لیکن حضرت جابر کو احساس نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. تو حناف کہتے ہیں کہ قولی احادیث میں ضابطے بیان ہوتے ہیں، اور فعلی احادیث میں کئی احتمالات بچ سکتے ہیں، بن سکتے ہیں. لہٰذا ہم قولی کو معیار بنائیں گے اور فعلی کو اس کی روشنی میں کوئی توجیہ کریں گے. اس لیے حناف کا یہ مذہب ہوا کہ دونوں مطلقاً مکروہ تحریمی ہیں. تو یہ ایک ذوق ہے، فقہی ذوق. امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم اس قولی اور فعلی کو تطبیق دیتے ہیں کہ قولی روایت میں پہلے مطلقاً ممانعات تھے، بعد میں فعلی روایت سے استدبار، جو حضرت ابن عمر کی روایت اس سے استدبار ثابت ہوا، تو ہم نے استقبال کو بھی اس کے اوپر قیاس کیا، اور ہم نے کہا کہ استقبال اور استدبار بنیان میں جائز ہے لیکن بنیان کے باہر جائز نہیں ہے. ہاں، حضرت جابر کی روایت کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے اس لیے کہ وہ کوئی سند کے لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں ہے. تو دیکھو ان کا طرز عمل بھی بالکل ایک معقول ہے نا. یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر مجتہد نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں اگر صرف آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہی سب سے اچھی بات ہے، جب تک دوسرے سے آپ موازنہ نہیں کریں گے. جیسے کہ یہاں امام مالک اور امام شافعی کا جو انداز ہے کتنا پیارا انداز ہے کہ صحیح ترین روایات کو لے لو، ضعیف کو چھوڑ لو، صحیح میں پھر آپس میں تطبیق دے دو، تو آپ نسخ کے بھی قائل نہیں ہوں گے، ایک وجہ سے دوسری روایت بھی نہیں چھوڑیں گے بلکہ ایک دوسرے کے بیان قرار دیں گے، ایک دوسرے کو وضاحت قرار دیں گے. امام احمد نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عمر کی روایت پر مدار رکھتا ہوں کہ حضرت ابن عمر کی روایت میں استدبار ہے اور استدبار کی اجازت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ استدبار جب آبادی میں جائز ہے تو صحرا میں بھی جائز ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور چونکہ صرف استدبار کا جواز اس سے نکلتا ہے نا، تو صرف استدبار کو میں جائز کہوں گا، استقبال کو جائز نہیں کہوں گا. اس لیے کہ حضرت ابن عمر کی روایت میں تفصیل ہے، اور یہ عملی ایک چیز ہے جو حضور نے ہمیں عملاً کر کے گوئے کے دکھایا. اگرچہ حضور کا مقصد یہ نہیں تھا لیکن عمل حضور کا خلوت میں بھی وہی ہے جو ہونا چاہیے. نعوذ باللہ حضور ہماری طرح توڑی تھے کہ خلوت کے اعمال ان کے کچھ اور طرح ہو اور جلوت کے اعمال کچھ اور طرح ہو، بلکہ ایک ہی جیسے ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ان کو چپکے سے دیکھا، تو وہی عمل امت کے لیے بھی ہے. تو استدبار مطلقاً جائز ہے، استقبال مطلقاً ناجائز ہے. اور حضرت امام ابو یوسف نے کہا کہ میں بھی حضرت ابن عمر کی روایت کو مدار بناتا ہوں، لیکن بالکل جھونکے تو جتنا روایت میں اتنا میں جواز کا قائل ہو، جو نہیں ہے تو وہ نہیں. تو روایت میں کتنی بات ثابت ہے جلدی بتاؤ آپ؟ استدبار، اور وہ بھی صرف بنیان میں. تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ صرف بنیان میں استدبار کی اجازت ہے، باقی تینوں صورتیں ممنوع ہیں. تو یہ بھی ایک معقول طریقہ ہے.
اس طریقے سے تمام روایات کو محدثین نے تقسیم کیا ہے فقہاء نے، اور کسی نے ایک سے استدلال کیا، کسی نے دوسرے سے استدلال کیا ہے۔ دیکھو آپ اگر فقہی اختلاف کو اس انداز میں عوام کے سامنے بیان کریں گے تو کوئی بھی مجتہدین سے بدظن نہیں ہو، بلکہ وہ شاباش دے گا ان کو، اور وہ کہے گا کہ یہ اختلاف ضروری تھا، اس سے کوئی مفر نہیں تھا، اور یہ دین کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ لیکن اختلاف کو اگر آپ دوسرے منافرت کے انداز میں بیان کریں گے تو پھر وہ منفی نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ اب دیکھیں یہاں باب فی استقبال القبلۃ بغائط او بان، وقال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وقال حدثنا سفیان بن عیینہ عن زہری عن عطاء بن وزیر الیسی عن ابی ایوب الانصاری۔ یہ پہلی روایت ہے، 4 روایت میں سے پہلی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے جناب؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا غربوا۔ یہ مدینہ کے لیے ہے، باقی جگہوں میں اس کے مناسب حکم ہوگا کہ آپ، جیسے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ شمال جنوب، کیونکہ ہمارا قبلہ مغرب میں ہے۔ فقال ابو ایوب، حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ فقدمنا الشام، ہم شام میں گئے۔ یہ شام میں کب گئے تھے؟ یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب فاتحانہ انداز میں گئے تھے، شام فتح ہوا تھا، کیسر و کسریٰ کے شان و شوکت خاک میں مل گئی تھی، تو فوجدنا مراحض، ہوا ہم نے ایسے بیت الخلاء دیکھے قد بنیت مستقبل القبلہ، جو کس طرح بنے ہوئے تھے؟ قبلے کے رخ پر، یعنی آپ اگر رخ کرتے اس میں تو قبلے کی طرف آپ کا رخ ہوتا، تو فننحرف عنہا ونستغفر اللہ، ہم وہاں مڑتے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے۔ یہ جملہ بہت کام کا جملہ ہے، اس جملے سے بہت سارے فقہی احکام ہم نکال سکتے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی نے حرام مال کمایا ہے اور اس کے پاس کوئی اور ذریعہ خرچ کا نہیں ہے، اور نہ وہ بھیک مانگے گا یا اس حرام مال سے پلے گا، اس کے لیے ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ التزامی تصدق کی نیت سے حرام مال استعمال کریں۔ کس نیت سے؟ التزامی تصدق، مطلب اپنے اوپر یہ لازم کرے کہ جتنا میں خرچ کرتا رہوں گا وہ میں بعد میں صدقہ بھی کروں گا ضرور اگر میرے پاس گنجائش آئی، اور ساتھ ساتھ آپ توبہ استغفار بھی کرتے رہیں، اور جتنا ضروری استعمال ہے صرف وہ کریں، عیاشیوں میں استعمال نہ کریں، ضرورت کی حد تک کریں۔ تو یہ جو اصول ہے فقہا کا، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اس جملے سے نکلا ہے کہ فننحرف عنہا ونستغفر اللہ، کہ جتنا شریعت پہ عمل ممکن ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو وہ ہے، اور آگے اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، استغفار بھی کہے، ایسا نہ ہو کہ دڑلے سے گھومتے رہے کہ میں نے کیا ہے، استغفار بھی ساتھ ساتھ ہو۔ قال ابو عیسیٰ فی الباب عبد اللہ بن الحارث مقرب بن الحیث وقال مقرب ابی امامہ ابی ہریرہ وسالم بن حنیف قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ایوب حسن شریف فی حضرت و صح، اور احناف نے اسی کو مدار بنایا ہے۔ آپ کو یاد ہے نہیں یاد؟ احناف نے مدار کس کو بنایا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت کو، باقی میں کیا کیا جناب؟ توجیحات کی ہے۔ احناف نے کیوں اس قول حدیث کو مدار بنایا؟ جملہ بتائیں۔ ہاں زندہ باد، لأن حدیث الافعال يتطرق الیہا الاحتمال۔ وابو ایوب اسمه خالد بن زید والزہری اسمه محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب الزہری وکنیت ابو بکر۔ امام زہری کا تذکرہ آیا تھا اس دن کے سبق میں، کس حوالے سے آیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، حدیث کی تدوین کے حوالے سے کس دور میں انہوں نے تدوین کی؟ زبردست، عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں انہوں نے فرمان جاری کیا تھا مختلف قاضیوں کو کہ آپ حدیث کو جمع کریں، اس میں کس نے بھی تعمیل حکم کیا تھا؟ امام زہری نے بھی، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی تھی، دفاتر الزہری کے نام سے مشہور۔ قال ابو الولید المکی قال عبداللہ شافعی، امام عبداللہ شافعی امام شافعی ہے، انما معنی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها انما هذا في الفیاف۔ دیکھو امام شافعی کا قول نقل کیا کہ یہ جو ممانعت ہے نہیں، یہ جو جواز ہے نا، نہیں، یہ جو ممانعت ہے یہ صحراؤں میں ہے۔ واما فی الکنف المبنیہ، مبنیت لہ، اگر اس مقصد کے لیے جو بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں تو پھر لہو رخصت فی یستقبلها، پھر اجازت ہے کہ اس میں استقبال کرے۔ جب استقبال کی اجازت ہے تو استدبار کی بھی اجازت ہے، کیونکہ استقبال زیادہ سنگین ہے بنسبت استدبار کے۔ اس کی وجہ ہے کہ استقبال کی صورت میں نجاست جو آپ کی نکلتی ہے وہ سیدھا قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، استدبار میں پھر بھی اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہکذا قال اسحاق، تو یہ امام شافعی کا قول ہے۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے۔ وقال احمد بن حنبل، امام احمد کیا فرماتے ہیں؟ انما الرخصۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی استدبار القبلۃ بغائط او بول، کہ استدبار میں حضور سے جواز ثابت ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر کی روایت میں استدبار کا ذکر ہے۔
اما استقبال القبلہ فلا يستقبلها، وہ حکم برقرار ہے لہٰذا ایسا نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے حضرت جابر کی روایت کو بھی نظر انداز کیا ہے۔ کیوں نظر انداز کیا؟ اس لیے کہ وہ کمزور ہے سند کے لحاظ سے۔ كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف يستقبل القبلہ، گویا کہ انہوں نے استقبال کو کہیں بھی جائز نہیں رکھا، نہ تو صحرا میں اور نہ کنیف۔ کنیف کا مطلب بنا ہوا بیت الخلاء، اور استدبار کو انہوں نے مطلقاً جائز کہا۔ امام ابو یوسف کا مذہب کیا ہے؟ ہاں کہ استدبار صرف بنیاد میں جائز ہے، باقی تین صورتیں ناجائز ہیں۔ ظاہریہ کا مذہب انہوں نے ذکر نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سب کو جائز کہتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے روایات پھر دوسری دلیل ہے۔ باب ما جاء من رخصة في ذلك، قال سنا محمد بن بشار محمد بن سنا قال حدثنا ابو جرير حدثنا ابي محمد بن اسحاق انا ابراهيم بن صالح بن مجاهد بن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول، تو فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها، کہ وفات سے ایک سال پہلے میں نے دیکھا کہ رخ کیے ہوئے تھے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اس میں ہم تعویل کریں گے، اور مدار ہم کس کو بنائیں گے جناب؟ ابو ایوب انصاری کی روایت کو۔ وفي الباب ابن قتادة عائشة عمان قال ابو اسحاق جاء في هذا الباب حديث حسن غريب، دیکھو یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة ابو زبير عن جابر بن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبلة، اخبرنا بذلك قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة وحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديث ابن لهيعة، یعنی ابن لهيعة کی روایت میں حضرت جابر کے بعد ابو قتادہ بھی ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت جابر پر ہی انتہا سند کا، ابو قتادہ کا جو آیا ہے نا ابن لهيعة کی روایت میں وہ ضعیف ہے۔ ابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث، ضعف يحمل سيد القطان وغيره، وبه قال سنا حنار قال سنا محمد بن عبد الله بن عمر عن محمد بن احمد بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما، یہ حضرت ابن عمر والی روایت ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جلدی بتاؤ ذرا۔ کہ میں حضرت حفصہ اپنے بہن کے گھر کے چھت پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کس؟ مستقبل الشام، مستقبل الکعبہ۔ قال رقیت یومن علی بیت حفصہ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجتہ مستقبل الشام مستقبل الکعبہ، دیکھو کتنا ادب کی تعبیر ہے، علی حاجتہ۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، تو یہ وہ روایت فعلی ہے۔ ٹوٹل روایات 4 تھی، 4 میں سے 3 انہوں نے لے لی، اور آپ کو اندازہ ہوا کہ ائمہ نے کیسے استدلال کیا ہے، اور آپ کو داد بھی دینی پڑے گی ہر امام کو کہ اس نے سب سے اچھا طریقہ گویا کہ اختیار کیا ہے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ آپ کو یاد ہو گیا سبق یا نہیں؟ انشاءاللہ یاد ہوتا جائے گا آپ کو۔ بس